سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سے پیوستہ ہفتے سے لے کر اب تک ہم نے علامات قیامت پر بات کی، اور علامات صغریٰ کو جو ہے اس پروگرام کا موضوع بنایا۔ آج علامات کبریٰ کے حوالے سے بات ہوگی۔ بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ کب ظاہر ہوں گی، اور ان کا بھی جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ ان کا بھی ایک وقت ہے، ان کا بھی ایک عرصہ ہے، اور اس کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کیا علامات قیامت ہے کہ جو علامات کبریٰ کہلاتی ہیں۔ اس میں مختلف احادیث کو آج اس میں انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ نعمان خان نقشبندی صاحب ماشاءاللہ، اور جامعہ علیمیہ سے آپ کی فراغت ہے، اور بہت عمدہ عالم دین ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف شخصیت عہد حاضر کی، ایک بہت ہی ماشاءاللہ نامور شخصیت، شعبہ تعلیم کے حوالے سے، شعبہ تحقیق، تصنیف اور ادبیات کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت، اور تاریخ اسلام پر بڑی گہری نظر رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے استاد محترم۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ دونوں کو، اور آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ علامات قیامت میں علامات کبریٰ سے مراد ہم جاننا چاہیں گے وہ کیا ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، یہ تو عام اصطلاح ہے، آپ فرمائیے کچھ اس حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قیامت کے علامات کا ذکر سے پہلے اگر اس عقیدے کو ذکر کر لیا جائے قرآن کی روشنی میں تو زیادہ مناسب ہے کہ پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کیا مومنین کی صفات سے متعلق، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آخرت کا وقوع تو ہوگا، قیامت آئے گی تو صحیح، لیکن وہ کب آئے گی اس کا ذکر، اور اس کے آنے سے پہلے جو نشانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی اپنی زبان اقدس سے، وہ احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آیات، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ فذکر الدخان والدجال والدابۃ ونزول عیسیٰ ابن مریم ویاجوج وماجوج۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ قیامت آنے سے قبل جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ کہ تم دیکھو کہ دھواں دھواں ہوگا۔ دوسری نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ دجال آئے گا۔ تیسری نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ دابۃ الارض ظاہر ہوگا۔ چوتھی نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ زمین دھسی جائے گی 3 طرف سے، مشرق سے، مغرب سے اور جزیرہ عرب کی طرف سے، اور آخری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ ایک آگ ہوگی جو یمن کی طرف سے ہوگی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 بڑی نشانیوں کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی کہ جو قیامت کے آثار کے اندر ہیں، اور قبل قیامت یہ چیزیں نظر آئیں گی تو لوگ اس بات سے متفق ہو جائیں گے قیامت کا قیام قریب سے قریب تر ہو گیا ہے، اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے ایک ہی رستہ ہوگا، اور وہ رستہ وہی ہوگا کہ کم بیک ٹو دا ہولی قرآن اینڈ کم بیک ٹو دا پروفٹ پیس بی اپن۔ یہی سلوشن ہے ہر چیز کا، کہ کسی بھی فتنے کا ظہور ہو اس وقت بھی آپ کو ایک ہی بات پر عمل کرنا ہے، وہ بات جو بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے بیان ہوئی، وہ عمل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کریمہ سے ظاہر ہوا، اس کو تھام لینا ہی ذریعہ نجات ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جس کا ذکر اجمالی طور پر ہوا اس کو پورے سوال کے طور پر پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت مشرق و مغرب اور جزیرۃ العرب میں زلزلے اور دھس جانے کی خبریں ہوں گی۔
اچھا، اور یہ بھی فرمائے کہ ایسا دھواں ہوگا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور پوری دنیا کو گھیر لے گا. میں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا میں چاہوں گا اس کو تفصیلاً آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں جس طرح فرمایا گیا کہ 10 نشانیاں ہیں اور ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور بات میں اس سے ہم رشتہ محسوس کرتا ہوں اور بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ یہی ہے جس طرف وہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے قرب قیامت کی نشانی بتائی. اس کی بنیاد یہ ہے کہ قیامت لازمی ہے اور قیامت کا لازمی ہونا یہ ساری علامات تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے اور توبہ کے دروازہ بند ہونے سے پہلے رجوع کرنے کے لیے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ قیامت کا قیام ضروری ہے. قیامت بجائے خود قیام کی تانیث ہے اور تکرار کے ساتھ ہے، زور دے کر ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہ سارے لوگ جو سمجھتے یہ ہیں کہ یہی زندگی ہے اور یہیں ہمیں سارا عمل کر کے چلا جانا ہے، احتساب نہیں ہوگا، ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، حساب دینا پڑے گا. حساب دینے کا اگر احساس ہو تو عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے. واہ، ورنہ عمل میں تبدیلی نہیں آتی. بنیادی نقطہ یہاں یہی ہے کہ عمل میں تبدیلی آ جائے. اب وہ جو آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا اس میں 3 اہم چیزیں ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح آپ نے فرمایا یہ بتایا کہ دیکھیں یہ جو دھواں ہے یہ دھواں علامت ہے. پہلی چیز انہوں نے یہ بتائی کہ دھنس جائے گی اور مشرق بھی مغرب بھی اور جزیرۃ العرب بھی. یہ دھنس جانا اصل میں ایک اشارہ ہے، علامت ہے اپنے سطح سے نیچے آ جانا. اور یہ نیچے آ جانا اس غفلت کی طرف ہے، اس تخریب کی طرف ہے، اس منفی کیفیت کی طرف ہے جس کے نتیجے میں قیامت آ رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بتا دیا گیا کہ وہاں دھواں. اب یہ دھوئیں کے لیے بہت عجیب سی تفاسیر بھی ہیں اور تفاصیل بھی ہیں. ان میں ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ جب دھواں آئے گا تو ساری کائنات کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. آ کہاں سے رہا ہے؟ لپیٹ میں کائنات کو لے رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ارشاد گرامی ہے کہ یہ دھواں مومن کے لیے صرف ایسا ہوگا جیسے زکام کا شکار مومن ہو جائے. مومن کے لیے جی. اور مومن کے علاوہ جتنے ہیں ان کے رگ و پے میں داخل ہو جائے گا. دھوئیں کا رگ و پے میں داخل ہونا ایک عجیب کیفیت کی نشاندہی کر رہا ہے اور یہ اس وقت ہے کہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا. گویا وہیں ایک چیز طے ہو رہی ہے کہ جنہیں زکام کی کیفیت سے گزرنا ہے وہ مومن ہیں اور جنہیں اس ادبار کی کیفیت سے گزرنا ہے کہ ان کے رگ و پے میں یہ سرایت کر جائے، یہی نشانی بتا دی گئی. یعنی قیامت تو قائم ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے 2 حصوں میں منقسم کر دی گئی. آخری بات اس زمانے میں یہ ہے کہ اس پوری کیفیت کو مستحکم کرنے کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 10 علامات جن کی طرف اشارہ کیا گیا ان میں سے یہ علامت جو ہے وہ سب سے زیادہ متزلزل کرنے والی ہے. بظاہر دیکھیے یاجوج ماجوج کا ذکر یا دجال کا آ جانا یا حضرت عیسیٰ کا اسے کیفر کردار تک پہنچانا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. لیکن یہ دھوئیں کی علامت اس طرح ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی نہ پہچان سکیں اور گم ہو جائیں. یہ جو کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے، گویا اپنا احساس اور اپنا احتساب اس وقت نہیں ہو سکے گا، اس سے پہلے ہو سکتا ہے. سر نے دوران جواب ایک جملہ بہت اہم ارشاد فرمایا اور وہ جملہ آج کی تاریخ اور آج کے دن کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے اور ہر دن کے حوالے سے، ہر تاریخ کے حوالے سے بڑا اہم ہے کہ حساب دینے کا احساس جو ہے وہ عمل کو درست کر دیتا ہے. تو یہ جو حساب دینے کا جو احساس ہے یہ اگر عمل کو درست کر لے تو میرا خیال ہے بہت کچھ درست ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب فرمائیے گا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی فتنہ دجال کے حوالے سے بھی بتایا گیا. تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ قیامت سے پہلے دجالی فتنوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ ایک ہمیں جیسے
اب اگر کہا جاتا ہے بچوں سے نوجوانوں سے تو وہ کوئی اسٹوری سمجھتے ہیں اور اسے خود ساختہ ایک اسٹوری کے طور پر لیا جاتا ہے کہ جناب بھی اس طرح ہوگا، ہم تھوڑی رہیں گے اس وقت تک، وہ تو نہ جانے دور کب آنا ہے، کس صدی میں آنا ہے۔ اس حوالے سے فرمائیے گا جو اس کے فیکٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، فرمائیے کچھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ دجال سے متعلق بیان کیا، اس کی نشانیوں کو بیان کیا۔ تو لفظ دجال کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ کس سے نکلا ہے؟ لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے چھپانا، ڈھانپ دینا۔ اب اور وہاں پر معنی چھپانا، ڈھانپ دینا اس لیے لیا کہ وہ حقیقت کو چھپا کر اور شبدہ بازی کو آگے رکھے گا، اور دوسرا معنی یہ کہ جب وہ اپنے آپ کو الوہیت کا دعویٰ کرے گا تو لوگوں کو یہ باور کرائے گا کہ یہاں پر سب سے طاقتور جو شخصیت یا ہستی ہے وہ میں خود ہوں۔ اور جب وہ یہ بات لوگوں کو سمجھائے گا تو وہ جن کا عقیدہ کمزور ہوگا، جن کی سمجھ کمزور ہوگی، یا جن کے پاس علم و عمل کی دولت نہیں ہوگی، وہ اس کے فالوورز میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب وہ اس کے فالوورز میں سے ہوں گے تو یقیناً یہ وہی عمل کریں گے جو شیطان کرتا آ رہا ہے، اور اسی کے پیرامیٹر کے اندر یہ وہ سارے معاملات ہوتے جائیں گے اور تعلیمات اسلام کے خلاف ہوں گے اور شیطان کے مطابق ہوں گے۔ اور دجالی فتنوں کا جب ذکر کیا جائے تو ہر دور کے اندر ہر قسم کے فتنے نظر آتے رہتے ہیں جو انسان کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو حق اور باطل کے اندر فرق کو محسوس کر لو، اور حق اور باطل میں فرق اسی وقت محسوس ہوگا کہ جب آپ کے پاس حق کی تلوار ہوگی تو سامنے باطل کا چہرہ آپ کو شناسائی کرنے میں آسانی ہوگی، اور وہ تلوار کی صورت میں ہوگی، یا تو وہ علم کی صورت میں ہو جو کلام پاک کی شکل میں ہے، یا پھر وہ عمل کی صورت میں ہو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ کی شکل میں ہے۔ اور ایک بات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حرج میں کثرت نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں حرج سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے بیان کیا القتل القتل۔ تو یہاں کہنے سے مراد یہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، لوگوں کا قتل عام ہو جائے گا، خون ریزی بڑھ جائے گی۔ اور جب دجالی فتنوں کا ذکر ہو تو صرف یہ فتنہ نہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو تعلیمات اسلام سے دور کر دے، اسلام پر عمل کرنے سے روکے اور برائی کی طرف آپ کو رغبت دلائے، تو وہ فتنے کی شکل کے اندر معاشرے کے اندر نمودار ہوتی ہے۔ اور رب نے اس بات کو بیان کیا الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے، کہ قتل تو اگر ایک شخص کو ہوا ہے تو تکلیف اس کو یا اس کی فیملی کو، اور فتنے سے پورا معاشرہ ڈسٹرب۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ ناظرین، علامات قیامت میں آج علامات کبریٰ کا ذکر ہو رہا ہے، جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، اس کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علامات قیامت میں علامات کبریٰ کا ذکر ہو رہا ہے، بڑی نشانیاں جو ہیں قیامت کے جو آثار ہیں، بہت واضح آثار جو ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے، مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا تو میں سر کی جانب بڑھوں گا۔ سر فرمائیے گا اس حوالے سے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی بتائی گئی ہے کہ ایک جانور ظاہر ہوگا، دابۃ الارض۔ تو اس کے حوالے سے ظاہر ہے انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسی حیت ہوگی اس کی، کس طریقے کیا حجم ہوگا اس کا، کس طرح اور کیا کیا نقصانات پہنچائے گا یہ دابۃ الارض، کس طرح کا ہوگا، کچھ فرمائیے گا اس کی تفصیلات کے حوالے سے۔ بے حد اہم علامت ہے اور اس میں اشارت بھی ہے، حکایت بھی ہے۔ وہ اشارہ بھی موجود ہے کہ جو عجب کے تعلق سے، عجیب چیز کے تعلق سے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب عجیب ہیں، لیکن یہ مرحلہ عجیب ترین ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ کوہ صفا سے ایک جانور آئے گا۔ دیکھیے اس کا لغوی مطلب یا مرادی یا لفظی مطلب جو ہے وہ تو ہے زمین کا جانور، زمین کے جانور، لیکن بات یہ ہے کہ سارے جانور زمینی ہیں یا زمین پر ہیں۔ یہ اس انداز سے نہیں اس کی پیدائش ہوگی کہ جیسی پیدائش جانوروں کی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کوہ صفا سے نکلے گا۔ پہلی چیز آپ یاد کریں کہ ایک اونٹنی کبھی ایک پہاڑ سے نکلی تھی، بالکل بالکل، وہ علامت کی صورت میں نکلی تھی، ہدایت کی صورت میں نکلی تھی، اور یہ عبرت کی صورت میں نکل رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھنے کی۔ اچھا، اب جو نکل رہا ہے یہ تو میں نے بتایا کہ لغوی یا لفظی مطلب یہ ہے،
مرادی مطلب جو ہے یا اصطلاحی مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ عجیب الخلقت جانور، محیر العقول جانور، ٹھیک، ایسا جانور کہ جو کہنے میں جانور ہے مگر اس کے لیے کہا ہے کہ یہ لوگوں سے کلام کرے گا، کلام کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں سے منطقی اعتبار سے دلائل دے گا اور لے گا۔ اچھا، ایک جانور جب اس انداز سے رویہ رکھ کے معاملات کر رہا ہو تو پھر جو متاثرین ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی، اچھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیسے؟ حالانکہ یہ ان عوامل میں، عناصر میں شامل ہے کہ جو دجال کے ہیں، اور جو وہ کام کر رہا ہے اس میں ممت بھی ثابت ہو رہا ہے، بالکل، اس لیے کہ یہ اسی مہر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہی کے ذریعے، دیکھیں اس کے پاس نہیں ہے طاقت اور قوت نہیں ہے، جو اللہ رب العزت نے انہیں ایک نشانی یا طاقت دے دی تھی جس سے وہ اپنے طور پر کام لے کر اور اس وقت کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ بھی اس کے ہاتھ میں آئی ہے، تو اس کو استعمال کر کے اور مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو الگ الگ کر رہا ہے، اور دونوں کے ساتھ معاملات اس انداز کے کر رہا ہے کہ جس انداز میں دجال چاہ رہا ہے۔ ٹھیک، یہاں جب کیفیت یہ آ گئی تو اب بتایا یہ گیا کہ یہ محرکات کو اس انداز میں لائے گا کہ جو انسان کے لیے ہلاکت کی طرف مائل ہو۔ اچھا، یہ بظاہر جانور ہے لیکن اپنی تخلیق کے اعتبار سے عجب اس کے اندر موجود ہے، اور یہ علامت اس بات کی ہے کہ جب ایک جانور ان انسانوں کو جو اشرف المخلوقات ہیں ان کو کسی طرف لے جا رہا ہے تو آپ ادبار کے کس منزل پر آ گئے؟ کس منزل پر کھڑے ہیں؟ اللہ، میں یہی عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ دجال اصل میں علامت ہے بگاڑ کی، خرابی کی۔ اور پھر میں ایک مرتبہ اس طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضور کی تشریف آوری سے قبل، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل معاشرہ جو تھا اس کی تطہیر کی ضرورت بھی تھی، اور آپ نے فرمائی بھی، لیکن تطہیر اور تعلیم اور تربیت اور سیرت اور شریعت اور قرآن کی تعلیم، ان سب کے باوجود ہماری اپنی حرص اور ہوس کی جو کیفیت ہے اور اس کی دلالت جو ہم کر رہے ہیں اور اس کے رذالت کی وجہ سے جو ہم نے اپنے صراط مستقیم کو چھوڑ کر کجی اختیار کر لی ہے، وہ ہمیں وہاں لے جا رہی ہے جہاں کہ آپ کی آمد سے قبل کی کیفیت موجود تھی، جسے دجال ہوا دے رہا ہے اور منضبط کر رہا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ علامت بتا دی گئی کہ جانور بھی اس انداز میں برآمد ہوگا اور وہ تمہاری پوری کیفیت سے آشنا بھی ہوگا اور تمہیں وہ دجال کا اعلی کار بن کر نقصان پہنچائے گا، یہاں تک کہ دجال کے لیے بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور وہاں سے پھر دور شروع ہوگا نشط الثانیہ کا، اور وہ دور کہ جو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے اور چاہ رہے تھے۔ یہاں سے پھر ہم بالکل الٹ کر اس جگہ آ جائیں گے کہ جہاں پیک پوائنٹ کہتے ہیں اسلام کی ترویج کا اور تبلیغ کا۔ اچھا سر، اس کے عوامل کے بارے میں تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اس کی حیت اور اس کے حجم کے حوالے سے ہم کیا تصوراتی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کس نوعیت کا جانور ہوگا؟ دیکھیے، جس طرح اس اونٹنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اندازہ نہیں کر سکتے کتنا وہ پانی پیتی ہے، کیا اس کا جثہ ہے، کیا اس کی حیت ہے، البتہ صرف دیکھنے میں وہ جانور ہے۔ اسی انداز میں اس کے لیے کہا ہے کہ یہ تو روح بھی بدلے گا، انداز بدلے گا، طریق بدلے گا، اس کا جثہ جو ہے وہ حیرت میں ڈالے گا۔ میں نے کہا نا کہ محیر العقول جانور اس کے لیے کہا گیا، جہاں عقل حیرت میں پڑ جاتی منزل پر پہنچ جائے، وہی اس کی کیفیت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اچھا مفتی صاحب، یہ سوال میں چاہوں گا اگر اس بات آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں وہ بھی ضرور کہیے گا۔ اچھا، بڑی نشانیوں میں سے سد ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آتا ہے، تو ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری علم میں آتی ہیں،
یا کوئی ہم کسی کا کوئی آواز سن لیں, کوئی تقریر میں ایک موضوع یہ بن جائے آثار قیامت کا, تو آ جاتی ہے, ورنہ عام طور پر یہ چیزیں نہیں ہماری نالج میں آتی. میں چاہوں گا اس کو بھی کچھ اس انداز میں بیان فرمائے تاکہ ہمارے ناظرین تک صحیح معنوں میں پہنچ جائے. یہ سد ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا ذکر پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر کیا, اور یہ سورہ کہف کے آخری رکوع کے اندر, اس سے پچھلے رکوع کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے. 16ویں سپارے کے اندر پروردگار نے اس بات کو بیان کیا, قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, کہ لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. پھر اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمٰن نے خزائن العرفان کے اندر اس بات کو بیان کیا, یاجوج ماجوج کی حیت اور ان کے کام کو انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایسی قوم ہے یا ایسا قبیلہ ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلتے تھے فساد پھیلانے کے لیے تو وہ سارے پھل ساری سبزیاں کھا لیا کرتے تھے, سارا پانی پی لیا کرتے تھے, اور جو انسان ان کے ہاتھ لگتا تھا وہ اس کو بھی کھا لیا کرتے تھے. تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ ادھر کچھ ایسا بندوبست کیا جائے تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے اور جس کی وجہ سے ہم ان کے شر سے بچ سکیں. تو وہاں پر ایک آئینی دیوار کو تیار کیا گیا جو ان کے درمیان ایک رکاوٹ ثابت ہوئی. ادھر ایک نقطہ اور بیان ہوتا ہے, وہ ایک سمجھ یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی فتنہ کھڑا ہو رہا ہے, کوئی برائی جنم لے رہی ہے معاشرے میں, تو اہل علم کا یہ کام ہے کہ وہ اس برائی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے جان و مال کی حفاظت کا بھی بندوبست کریں جس حد تک وہ کر سکتے ہیں. یہ معاملات سکھانے کی ضرورت یوں تھی کہ ہر دور کے اندر جن کے پاس طاقت ہوگی, جن کے پاس قدرت ہوگی, وہ اپنی طاقت کو شریعت مطہرہ کے مطابق استعمال کر کر لوگوں کے لیے آسانی کے دروازوں کو کھولیں اور ہر قسم کے مفسدات سے لوگوں کو بچائیں. اور جہاں تک تعلق ہے پہلے سوال کا, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے, تو اس بات کو پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کیا, وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. یہ بات پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کی, کہا کہ جب لوگوں کے اوپر ان کا قول واقع ہو جائے گا, مطلب جب ہماری آزمائش آ جائے گی, ہماری طرف سے امتحان آ جائے گا, ابتلا آ جائے گی, وہی قرب قیامت کی بات, تو پھر ایک دابۃ الارض, ایک ایسا جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے کلام بھی کرے گا, لوگوں سے کلام بھی کرے گا. اور پھر اس بات کو لوگ سمجھیں گے, یہ بات کہ ہم آیتیں جھٹلایا کرتے تھے اپنے رب کی, اب ان کا ایمان پختہ ہوگا کہ جب جانور اس قسم کا کلام لوگوں سے کر سکتا ہے تو پھر انسان کو تو پروردگار نے اشرف المخلوقات بنایا, اور انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث کیا. اور پہلے انسان کی طرف اگر بات کریں تو رب تعالیٰ نے پہلا انسان ہی کامل ترین بنا کر دنیا میں مبعوث کیا, حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں. پھر لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ انسان بعد میں سیکھا, پہلے تو وہ جہالت کے اندھیرے میں تھا, یہ تو گمراہی ہے. پروردگار نے تو شروع سے ہی انسان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور ہر برائی سے بچانے کے لیے اس کو اس قابل بنایا کہ ہر دور کے اندر جس قسم کے مسائل کھڑے ہوں تم اس کا حل تلاش کر کر دوسروں کے لیے آسانی کے دروازے کھولو, تاکہ زندگی آسانی سے گزارنے میں لوگ کامیاب ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں آسانی ہو. واہ واہ, علم بھی فراہم کیا, اور وہ بھی علم قرآن کا علم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ناظرین گرامی, قرآن واقعتاً وہ تمام چیزیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ جس کی انسانی عقل متلاشی ہے آج بھی, اور جیسے جیسے قرآن سے رجوع کیا جائے گا, قرآن سے ہم قربت حاصل کریں گے, قرآن فہم ہو جائیں گے, ہم قرآن فہمی ہم میں آ جائے گی, تو ہمارے بہت سے سوالات کے جوابات قرآن میں موجود ہیں, بلکہ تمام ہی سوالات کے جوابات. ایک ناظرین مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے اور اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے اور مزید اہم ترین سوالات آج کے اس موضوع کے حوالے سے شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. علامات قیامت کے حوالے سے علامات کبریٰ کی بات ہو رہی ہے آج کے اس پروگرام میں. آپ نے گزشتہ پروگرامز میں علامات صغریٰ پر گفتگو سنی, اور آج کا یہ پروگرام جو ہے اس تسلسل کا یہ آخری پروگرام ہے, اور ہم آپ تک وہ تمام چیزیں پہنچا رہے ہیں
کوشش کر رہے ہیں کہ ان احادیث مبارکہ کو شامل کیا جائے کہ جس میں علامات صغریٰ اور کبریٰ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو سوال میں نے گزشتہ سوال کیا، اس سوال کی اہمیت کے پیش نظر اور اس میں جو مزید گوشے جو ہیں، میں چاہتا ہوں پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ارشاد فرمائے کہ سر بڑی نشانیوں میں سد ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے بات آئی، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں چاہوں گا آپ کا بھی اوپینین اس پہ شامل کر لیں۔ جی مناسب، آپ نے ایک عمدہ جملہ فرمایا تھا کہ لوگ پوری طرح درک نہیں رکھتے اس کے تفہیم کے لیے، بالکل، اور سمجھتے ہیں کہ ایک کہانی ہے، قصہ کہانی ہے، اسٹوری ہے جناب۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول جو ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے اور سمجھ لیا جائے۔ وہ یہ کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اہل مکہ اور کفار حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بعض سوالات کے ذریعے یہ جانچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ علمیت کے اعتبار سے، بصیرت کے، ان کی تعقل اور ان کی عقل محدود، وہ اپنے طور پر جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے طور پر چند وہ سوالات سامنے رکھے جو ان کی کتب بتا رہی تھیں یا ان کی تاریخ بتا رہی تھی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سوال ہم اگر رکھیں گے تو ان کے جوابات کیسے آئیں گے۔ یہ سمجھنے کے لیے یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھیں۔ اس لیے جب اصحاب کہف کی بات ہوئی، وہ سوال بھی اسی طرح یہ سوال ہوا کہ حضرت موسیٰ اور خضر کا معاملہ کیا تھا، یہ سوال ہوا، یاجوج ماجوج کا سوال ہوا، سد ذوالقرنین جس کو کچھ لوگ سد سکندری بھی کہتے ہیں، اس کا سوال ہوا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر یاجوج ماجوج کے انجام کی بات بھی ہوئی اور ادبار سے گزر کر اور اختیار کی بات بھی ہوئی۔ تو جب یہ سب ہو گئی، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں دیکھیے اللہ رب العزت سورہ مبارکہ نازل فرما رہے ہیں۔ بالکل، اس میں دو چیزیں سامنے، جی ایک تو واضح طور پر بتایا گیا ان کے سمجھانے کے لیے جی جی کہ تم یہ نہ سمجھنا ہے کہ تمہارے سوال صرف تم جانتے ہو اور سمجھتے یہ ہو کہ امی ہیں تو شاید انہیں نہیں معلوم ہو، اللہ اکبر۔ جواب یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں جواب نہیں دے رہا ہوں، اللہ جواب دے رہا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو میں یہاں بتاتا ہوں وہ میرا کلام نہیں ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انہیں بتانے کے لیے پھر اس زمن میں ایک بہت نازک سی بات کہ انہیں ان کی تاریخ سے آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ تمہاری تاریخ ہے یہ، ہماری نہیں ہے۔ ابھی انجام کیا ہوا تھا، اصحاب کہف کیوں وہاں آئے تھے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، مسلمانوں کو قوت دی جا رہی ہے کہ اگر مشکل سے گزر رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اور انجام کار مسرت بخش رہا ہے، اور دوسری طرف انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے گئے تھے، اللہ رب العزت نے عقیدے کو بچا کر انہیں سرخرو کیا۔ تو جو عقیدے پر چلتے ہیں ان کو اللہ سرخرو کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور اس میں پھر میں جلدی سے اس امر کی طرف آ رہا ہوں کہ ان ساری باتوں کو تو انہوں نے بتا دیا اور ایک ایک کو کھول کے بتا دیا تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ ماضی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، اور تم نے روگردانی کی تو ان اقوام کے ساتھ کیا ہوا جن قوموں نے روگردانی کی تھی، تو تم بھی سمجھ لو تمہارا انجام کار کیا ہوگا۔ اور پھر یہ بتایا گیا یہاں ذوالقرنین کے تعلق سے، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے اور پھر تفاسیر میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسا شخص تھا جو اس وقت راسخ العقیدہ تھا، راہ راست پر تھا، صراط مستقیم پر تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ مدد کرتا ہے تو اس کے پاس وہ آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں انہوں نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، تو ہم تمہیں، یہ جملے ذرا سا غور طلب ہیں، ہم آپ کو وہ سارے وسائل مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں جو آپ چاہیں، ہمیں اس سے نجات دلائیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا حضرت ذوالقرنین کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، تو آ جاؤ اور پھر ہم مل کر اس کام کو کرتے ہیں۔ اور وہ دیوار بنا دی گئی۔ آخری بات میں عرض کروں کہ دیوار بنا دینے کے بعد گویا کہ برائی کو، اور اس دیوار کو آہنی دیوار کہا جاتا ہے، آہنی دیوار، اور اس میں پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ صرف آہن نہیں تھا بلکہ تانبا اور پیتل بھی
اچھا اچھا گرم کر کے اس میں شامل کیا گیا تھا اللہ، تاکہ وہ توڑا نہ جا توڑا سکے. نہ جا سکے. اس قدر لیکن مضبوط یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ مکمل طور پر اس کا ادراک ہو جائے کہ وہ دیوار کیسی مضبوط تھی. اور دوسری بات یہ کہ برائی کو مسدود کرنے کے لیے اور محدود کرنے کے لیے یہ علامت ہے، ٹھیک ہے. لگا دی گئی. لیکن آخری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ دیوار منہدم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ بھی بتا دیا. یاجوج ماجوج آزاد ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک دوسرے کے مقابل آ جاؤ گے. کیوں کہا گیا؟ یہ انہیں بتانے کے لیے کہ دیکھو جہاں ضرورت پڑے ہم مسدود اور محدود کرتے ہیں برائی کو، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو پھر برائی کو آزاد کر دیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے منطقی اختتام کو نہ پہنچے. واہ 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 واہ. سر اس جواب کو آپ نے مکمل فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں پہنچا دی ہیں ناظرین تک. یقیناً جو بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے وہ آج کی اس گفتگو سے اس کے جوابات آپ تک پہنچے ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائے گا، امام مہدی کا ظہور، حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، لوگ ان کے ہاتھ پر حرم شریف میں بیعت کریں گے. فرمائے گا اس حوالے سے کچھ. علامات قیامت میں سے ایک بات یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ وہ ایک شخص ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صفاتی نام ہے اس میں ایک نام مہد بھی ہے، تو وہاں سے ریلیٹ ہوگا، مہدی ہو گیا. اب بتایا گیا کہ وہ ایک ایسا رولر ہوگا جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا، اور ایسے دور میں بلایا جائے گا جس وقت حق پر چلنا ایسا ہوگا گویا کہ انگاروں کے اوپر قدم کو رکھنا. اور ایسی سچویشن کے اندر جو حق پر آپ کو لے کر چلے وہی اسی وقت کا لیڈر اور وہی اسی وقت کی سپریم پاور لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. اور ہر دور کے اندر پروردگار نے ایسے لوگوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے جو آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنتے ہیں اور موجودہ دور کے لیے دلیل بنتے ہیں کہ ہماری موجودگی سے اور ہماری برکت سے رب تعالیٰ نے ان امور کو انجام کرنے کا موقع دیا تاکہ تم بھی راہ راست پر آ سکو. اور پروردگار نے جب انبیاء کرام سے متعلق بات بیان کی یا ہادی و متقی لوگوں سے بیان کی تو اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ہم نے ہر قوم کی طرف ایک ہادی کو بھیجا، ایک جگانے والے کو، بتانے والے کو، راہ راست پر لانے والے کو. تو حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہوگا وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا عمل کریں گے، اور لوگ جب ان کو پہچان لیں گے تو ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کر اور انہی باتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمتن گوش ہو جائیں گے وہ تعلیمات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. اور یہی وہ اصل ہوگا کہ اس وقت جب دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا تو جو قلیل لوگ ہوں گے وہی اسلام پر باقی رہیں گے، اور سارا اسلام سمٹ کر جزیرہ عرب سے مدینہ المنورہ کے اندر منتقل ہو جائے گا. پوری دنیا سے سمٹ کر آخر میں مسلمان ہوں گے وہ وہاں پر ہوں گے. اور پھر وہ جو لاسٹ وار ہوگی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو دجال کو قتل کریں گے، اور پھر مسلمانوں کی حکومت، اور پھر اس کے بعد قیامت. ٹھیک ہے. اچھا، آج کے اس پروگرام کا آخری سوال ہم سر کی خدمت میں پیش کریں گے. سر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمائے گا کہ بار دیگر دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں. اچھا، دنیا میں تشریف لانے کے بعد کیا کیا امور سر انجام دیں گے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے. میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام. دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کا وجود اور ان کا نام اور کام یہ ممیز و ممتاز ہے دوسروں سے. ذرا سے یہ سمجھ لیں. جی جی. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ایک انداز سے پیدا فرمائے گئے جو غیر معمولی اور دوسروں سے بالکل ممتاز اور الگ ہے، بالکل ایسے ہی اماں حوا کا بھی بالکل وجود. لیکن بالکل حیرت. اب اس کے بعد جب مسلسل ایک انداز سے افزائش شروع ہو گئی نسل کی، تو اب ایک نئی چیز اللہ رب العزت نے سامنے لا کر بتائی کہ قادر مطلق میں ہوں. میں چاہوں تو اس طرح بھی کر سکتا ہوں. جی، میں بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کرتا ہوں، بغیر ماں کے اماں حوا کو کرتا ہوں، اور بغیر باپ کے پیدا کرتا ہوں، اور اس عہد میں کرتا ہوں جس عہد کو تم رناساں کا عہد کہنے لگے ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں آ کر وہ بتاتے ہیں. اب لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کا تشریف لے جانا جو دوسرے لوگوں کے نزدیک کچھ بھی ہو، ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ کو اٹھا لیا گیا ہے اور دوبارہ تشریف. اور چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو وہ موت کا مزہ چکھنے کے لیے دوبارہ آئیں گے. اور آئیں گے تو دیکھیے وہاں وہ نبی ہیں اور یہاں یہ امتی ہیں.
اور یہ ختمی مرتبت کی مہر جو ہے اللہ اس کو مکمل کرنے کے لیے یہاں تشریف لا رہے ہیں کہ امتی کی حیثیت سے وہ کام جو ان کے ذمہ رکھا گیا ہے وہ یہ کریں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں۔ یہاں تکمیلہ ہو رہا ہے، اس لیے میں یہاں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا وجود اور ذات ایک علامت غیر معمولی نوعیت کی ہے، اس لیے وہ ختمی مرتبت کے اسلام کو یعنی اس طرح سے رائج کریں گے کہ دجال کا فتنہ ختم کر کے اس انداز میں راسخ کیا جائے جس انداز میں ختمی مرتبت لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہم آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ تشریف لائے، سر آپ تشریف لائے، اور آج علامات قیامت میں علامات کبریٰ کا ذکر ہوا۔ یہ پورے ایک ڈاکومنٹ ہے، ایک ایسی دستاویز ہے کہ اگر آپ نے ان تمام پروگرامز کو دیکھا ہوگا تو یقیناً اس میں آپ کو بہت کچھ سمجھنے کے لیے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا کہ علامات قیامت کیا ہیں، اس میں علامات صغریٰ کیا ہیں، علامات کبریٰ کیا ہیں، اور مزید بہت کچھ نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے وہ نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں کہ جو موجود ہیں کتابوں میں اور قرآن کریم میں موجود ہیں، جو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب میں ہم تک پہنچائی ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھیں اور اسے غور کریں اس پر اور اس سے عبرت حاصل کریں، بنیادی بات یہ ہے۔ اور ہم مخبر صادق حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کہ جن کی زبان اقدس سے یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ تمام نشانیاں ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کریں گے چونکہ آج شب جمعہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔